چین اپنے رہنما شی جن پنگ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے قطع نظر آنے والی ملاقات کے لیے پرعزم ہے، اور اس معاملے سے واقف چینی ذرائع کے مطابق ایران کے ساتھ اپنے مخالف کے مہینوں طویل تنازع کو ممکنہ طور اپنی مذاکراتی پوزیشن کو مضبوط طور پر محتاط انداز میں دیکھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق غیر معمولی ملاقات جو پہلے ہی ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو چکی تھی، اب 14-15 مئی کو شیڈول ہے۔ کئی ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ بیجنگ اپنے سب سے بڑے اقتصادی اور فوجی حریف کے ساتھ زیادہ اعلیٰ سطحی اجلاس کو ایک واحد موقع کے طور پر دیکھتا ہے۔ CNN کی طرف سے حاصل کی گئی یورپی انٹیلی جنس ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق کرملن نے صدر ولادیمیر پوتن کے ارد گرد ذاتی سیکیورٹی میں ڈرامائی طور پر اضافہ کیا ہے، جس نے اعلیٰ روسی فوجی شخصیات کے قتل کی لہر اور بغاوت کے خدشات کے پیش نظر نئے اقدامات کے تحت قریبی عملے کے گھروں میں نگرانی کے نظام نصب کر دیے ہیں۔ ڈوزیر میں کہا گیا ہے کہ صدر کے ساتھ کام کرنے والے باورچیوں، باڈی گارڈز اور فوٹوگرافروں پر بھی پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے پر پابندی ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ کرملن چیف کے آنے والوں کی 2 بار اسکریننگ کی جانی چاہیے، اور ان کے قریب کام کرنے والے صرف انٹرنیٹ رسائی کے بغیر فون استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد تیل کی قیمتیں بڑی حد تک غیر مستحکم ہیں کہ امریکہ آبنائے ہرمز سے پھنسے ہوئے جہازوں کی رہنمائی کرے گا۔ برینٹ کروڈ بین الاقوامی بینچ مارک پیر کی صبح بنیادی طور پر فلیٹ تھا، کیونکہ تاجروں کو ٹرمپ کے منصوبوں کی تاریخ میں توانائی کی سب سے بڑی رکاوٹ کو حل کرنے کی بہت کم امید نظر آئی۔ پورے مشرق وسطیٰ میں 3 اہم ہاٹ سپاٹ بین الاقوامی برادری کے لیے تشویش کا باعث بنے رہنے چاہئیں: منجمد ایران جنگ، لبنانی تنازع اور غزہ کی سنگین انسانی صورتحال۔ یہ تمام بحران ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان میں یا تو براہ راست امریکی فوجی مداخلت یا اسرائیل کی طرف سے واشنگٹن کی حمایت یافتہ جارحیت شامل ہے۔ لہٰذا امن کے مفاد میں امریکہ کو مزید عسکری مہم جوئی سے باز رہنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اپنے جنگجو اتحادی اسرائیل کو بھی روکنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ ان تنازعات کو پرامن طریقے سے حل ہوتے دیکھنا مشکل ہے۔ آئی تیزی سے غیر یقینی ہوتی جا رہی ہے کہ ایران کی جنگ، جو اب اپنے تیسرے مہینے میں ہے، کتنی دیر تک چلے گی۔ کچھ عرصہ پہلے تک ایسا لگتا تھا کہ امریکی اور ایرانی مفادات ایک طویل تنازع سے بچنے کے خواہاں ہیں، حالانکہ اسرائیل نے ایسا نہیں کیا۔ اس تاثر کو تقویت ملی جب انہوں نے گزشتہ ماہ اسلام آباد میں اپنی پہلی اور اب تک صرف آمنے سامنے بات چیت کی۔ اس کے بعد امن کا عمل درہم برہم ہو گیا، اور اہم علاقائی ریاستوں کے تعاون سے پاکستان کی بھرپور کوششوں کے باوجود مذاکرات کا دوسرا دور ناکام ثابت ہوا۔ پاکستان کی فعال ثالثی میں بعد ازاں تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کا تبادلہ اور مذاکرات کی تجاویز شامل تھی، وہ عمل جاری ہے۔ UAE تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک میں تیل پیدا کرنے والا تیسرا سب سے بڑا ملک گزشتہ جمعے کو اس گروپ سے نکل گیا، جس کی تقریباً 6 دہائی کی رکنیت ختم ہو گئی۔ یہ اوپیک اور توسیع شدہ اوپیک کے لیے ایک سنگین دھچکا تھا، جس میں روس بھی شامل ہے۔ اس نے گروپ اور تیل کی عالمی منڈی کی حرکیات پر اثر انداز ہونے کی اس کی صلاحیت کو کمزور کر دیا۔ اوپیک کے اندر متحدہ عرب امارات کے پاس سعودی عرب کے بعد دوسری سب سے بڑی اضافی گنجائش ہے، اور اس اضافی صلاحیت نے بحرانوں کے دوران توانائی کی عالمی منڈیوں میں توازن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ سعودی عرب اپنی کافی زیادہ اضافی صلاحیت کے ساتھ یہ کردار ادا کرتا رہے گا، اوپیک نے مارکیٹوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے OA کے اضافی کشن کو کھو دیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے پیر کو اسلام آباد میں متعلقہ حکام کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں چینی کمپنی کی جانب سے پاکستان اور چین میں اپنے تمام آپریشنز بند کرنے کے ساتھ ساتھ گوادر میں ایک فیکٹری کے اچانک اعلان سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمپنی کی انتظامیہ ہان گینگ گروپ نے جمعہ کو ایک بیان جاری کیا، جس میں اس کے کاروبار کو چلانے میں انتظامی پالیسی اور دیگر رکاوٹوں کا حوالہ دیا گیا۔ ایک مضبوط نچلی سطح کی جمہوریت کا مستقبل قریب میں غیر یقینی ہے۔ اس کے لیے ایک تیز ہوتی ہوئی قومی بحث میں اس کے لیے دباؤ بڑھنے کے باوجود ملک کی حکمران جماعتیں بظاہر تیسرے درجے کی حکومت کو بااختیار بنانے کے بنیادی اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ اس سے سیاسی رہنما جماعتوں کے درمیان اور ان کے اندر خیال مختلف ہوتے ہیں یا اس سے قاصر ہیں۔ سیاسی رہنماؤں اور ان کے درمیان تقسیم ہوتے ہیں جو مقامی حکومت LG نظام کے کسی طرح کے محدود بااختیاریت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو لوگ آئین کے آرٹیکل 140 کے تحت فراہم کردہ منتخب مالی ذمہ داری سونپنا چاہتے ہیں۔
جب اسپرٹ ایئر لائنز نے ہفتے کی رات بند کر دیا، تمام پروازیں منسوخ کر دیں، 17,000 ملازمین کو جانے دیں اور ٹکٹ ہولڈرز کو صرف ہوائی اڈے پر نہ آنے کے لیے کہہ رہے تھے، نہ آنے کے لوگ حیران رہ گئے بلکہ ان سے بھی محروم ہو گئے۔ اس کی تمام بے عزتی کے لیے روح سستی تھی۔ پھر ان میں سے ایک کو خیال آیا۔ ہنٹر پیٹرسن، ایک آواز اداکار جس میں اکثر پروازوں کی شکایات ہیں، نے ایک ٹک ٹاک پوسٹ کیا جس میں پوچھا گیا کیا ہوگا اگر بیس فلمیہ امریکی بالغوں نے اسپرٹ کرایے کی قیمت میں کمی کر دی اور صرف اسے خریدا۔ اس نے اسے روح 2.0 لوگوں کی ملکیت کہا۔ چند گھنٹوں کے اندر اس نے ایک ویب سائٹ تیار کر لی تھی، ایک جان کی 1 گھنٹے کی نوکری اپنے ہی داخلے سے، اور اتوار تک 36,000 بانی سرپرستوں نے تقریباً $23 ملین کا وعدہ کیا تھا۔ اس عمل میں اس کے سرورز کریش ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ان کیڈرڈ افسران، جن میں سے بہت سے ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، کے پی اور بلوچستان میں تبادلے کیے۔ روٹیشن پالیسی کے تحت یہ پوسٹنگ کم عمر افسران کو ہونے والی تھی۔ آئی جی پی کا کہنا ہے کہ معاملہ اسلام آباد کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے سیکریٹری کا صوبوں کی درخواست پر روٹیشن پالیسی معطل کا دعوی لاہور۔ ڈان کو معلوم ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے پنجاب سے 10 پولیس افسران کو ان کی بڑھتی عمر اور صحت کے حوالے سے خدشات کے باوجود 1 سال کی لازمی مدت کے لیے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مشکل علاقوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ بحر اوقیانوس میں 1 کروز شپ پر 3 افراد کی موت ہو گئی ہے، جس میں کم ایک کے ہینٹا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ ایک نایاب بیماری چوہوں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ صحت کے حکام اب MV ہونڈیوس پر وائرس کے مشتبہ پھیلنے کی تحقیقات کر رہے ہیں، جو ارجنٹائن کے یوشوایا سے کیپ وردے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اتوار کو کہا کہ بحر اوقیانوس میں 1 کروز جہاز پر مشتبہ ہنٹا وائرس پھیلنے سے 3 افراد ہلاک اور کم از کم 3 دیگر بیمار ہو گئے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کو ایک بیان میں WHO نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں، لیکن ہنٹا وائرس کے کم از کم 1 کیس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ وینیسیوس جونیئر نے دوسرے ہاف میں 2 بار مارا کیونکہ ریال میڈرڈ نے اتوار کو لا لیگا میں اسپانیول میں 2-0 سے کامیابی حاصل کر کے اپنی پتلی ٹائٹل کی امیدوں کو زندہ رکھا۔ 4 میچ باقی رہ جانے کے ساتھ بارسلونا 88 پوائنٹس کے ساتھ اسٹینڈنگ پر برتری رکھتا ہے، جو دوسرے نمبر پر موجود ریال سے 11 آگے ہے، جس کی وہ اگلے ہفتے کے آخر میں کیمپ نو میں کلاسیکو میں میزبانی کر رہے ہیں، جو کاتالان کو لگاتار دوسرے سیزن کے لیے چیمپئن بننے کی تصدیق کر سکتا ہے۔ فرانس کی بائیں بازو کی انبود پارٹی کے سرکردہ سیاست دان جان لوک میلنشون کا کہنا ہے کہ وہ اگلے سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے، جس میں مرکزی اور دائیں بازو کے حریفوں کے ساتھ ممکنہ ٹکراؤ ہوگا۔ ہاں، میں ایک امیدوار ہوں، 74 سالہ نے اتوار کو فیک ٹی وی کو بتایا۔ اطالوی ٹین ایج پروڈیجی کمی انٹونیلی نے اتوار کو مرسڈیز کے لیے میامی گراں پری جیتی اور پول پوزیشن سے لگاتار تیسری جیت کے ساتھ فارمولا 1 ریکارڈ بک میں اپنا نام لکھوا لیا۔ چیمپئن شپ کی قیادت کرنے والا اب تک کا سب سے کم عمر ڈرائیور 19 سال کی عمر میں انٹونیلی گرڈ پر ٹاپ سلاٹ سے اپنے کیریئر کی پہلی 3 جیتیں لینے والا پہلا شخص بھی بن گیا اور میامی میں پہلی قطار سے جیتنے والی ریس کے 5 ایڈیشنز میں پہلا بھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ پیر سے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے بحری جہازوں کو آزاد کر دے گا اور یہ تجویز کیا ہے کہ ان کی انتظامیہ اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر ایرانی ناکے بندی کو توڑ دے گی۔ اتوار کے روز ٹرمپ نے کہا کہ دھکا، جسے پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا گیا ہے، ایک انسان دوستی کا اشارہ ہوگا جس میں ایران کو آپریشن میں مداخلت کے خلاف خبردار کیا گیا تھا۔ آپ نے یہ مزاح پہلے بھی دیکھا ہے، ایک بشری کتا مسکراتا ہوا بیٹھا ہے، شولوں میں گھرا ہوا ہے اور کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ یہ پچھلی دہائی کے سب سے پائیدار میمز میں سے ایک بن گیا ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ AI سٹارٹ اپ آرٹیزن نے اسے ایک اشتہاری مہم میں شامل کر لیا ہے، ایک اشتہار جس کے لیے کامک بنانے والے آرٹسٹ کسی گرین نے کہا کہ اس کا فن چوری ہو گیا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے جرمنی میں امریکی فوجیوں کی تعداد کم کرنے کے منصوبے کے اعلان کے بعد جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے امریکہ کے ساتھ تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ مرز نے کہا کہ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے منصوبے کا ایران میں اپنی حکمت عملی پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پیدا ہونے والے اختلافات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
عالمی ادارہ صحت WHO بحر اوقیانوس میں بحری جہاز پر ہنٹا وائرس کے مشتبہ طور پر پھیلنے سے 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. One case of ہنٹا وائرس has been confirmed with 5 more suspected cases under investigation, it said. مبینہ طور پر ایک برطانوی شہری انتہائی نگہداشت میں ہے. 11ویں HBL پاکستان سپر لیگ PSL ایڈیشن کے فائنل میچ سے قبل ٹورنامنٹ کی ستاروں سے سجی اختتامی تقریب ہوئی، جس میں آئمہ بیگ، عارف لوہار اور عاطف اسلم سمیت مقبول گلوکاروں کی آتش بازی اور پرفارمنس پیش کی گئی. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں اتوار کے روز بڑی تعداد میں شائقین گالا ایونٹ کا مشاہدہ کرنے پہنچے، جس کے بعد پشاور زلمی اور ڈیبیو کرنے والے حیدرآباد کنگز کے درمیان فائنل مقابلہ ہوا. جنوبی افریقہ میں پولیس نے گزشتہ ہفتے سیلابی پانی میں بہہ جانے والے کے تاجر کی تلاش میں ایک افسر کو ہیلی کاپٹر سے مغرب متاثرہ دریا میں اتارے جانے کے بعد انسانی باقیات برآمد کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. لاپتہ شخص کو کھا جانے والے رینگنے والے جانور کو پہلے ہی ہلاک کر دیا گیا تھا، لیکن کیپٹن جوہان پوٹی پورٹ گیٹر نے کہا کہ یہ اب بھی اعصاب شکن تجربہ ہے. ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ ایران کو اس کی تازہ ترین امن تجویز پر امریکی رد عمل موصول ہوا ہے. تسنیم خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جواب جو پاکستان کے ذریعے پہنچایا گیا تھا اب اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. مانچسٹر یونائیٹڈ نے اگلے سیزن میں چیمپئنز لیگ فٹ بال کو محفوظ کر لیا، کیونکہ کوبی مینو کی اسٹرائک نے پرانے حریف لیورپول پر 3-2 سے سنسنی خیز فتح حاصل کی. یونائیٹڈ اتوار کو 15 منٹ کے اندر میتھس کونہا اور بینجمن سیسکو کے ذریعے 2-0 سے آگے تھا، لیکن وقفے کے بعد دھکیل دیا تاکہ ارن سلاٹ کے مردوں کو ڈومنگ سوبوسزلی اور کوڈی گاکپو کے گول سے برابر کرنے کی اجازت مل جائے، اس سے پہلے کہ مینو نے جیت حاصل کی. کینیا کے متعدد حصوں میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پولیس نے اتوار کو بتایا کہ ملک کے وسطی اور مشرقی علاقوں میں تھراکا نیتی، ایلجیو ماراکوٹ اور کیامبو کاؤنٹیوں میں لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاع ملی ہے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان واقعات میں 18 جانیں چلی گئیں اور مشکل موسمی حالات کے درمیان احتیاط برتنے کی تاکید کی. امریکہ میں حکام نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے مشتبہ شخص نے گزشتہ ماہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے اشائیے میں ایک خفیہ سروس ایجنٹ کو گولی مار دی تھی. حکام نے ابتدائی طور پر اس بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی کہ ایجنٹ جس نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی کیسے زخمی ہوا. اتوار کے روز امریکی اٹارنی جینین پیرو نے CNN کو بتایا کہ تفتیش کاروں نے تصدیق کی ہے کہ ایجنٹ کو مبینہ بندوق بردار کول ٹامس ایلن نے گولی ماری تھی. ایک نیا مطالعہ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ زبان کے بڑے ماڈل مختلف طبی سیاق و سباق میں کس طرح کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بشمول حقیقی ایمرجنسی روم کیسز، جہاں کم از کم ایک ماڈل انسانی ڈاکٹروں سے زیادہ درست معلوم ہوتا ہے. یہ مطالعہ اس ہفتے سائنس میں شائع ہوا تھا اور ہارورڈ میڈیکل اسکول اور بیت اسرائیل ڈیکونس میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹروں اور کمپیوٹر سائنس دانوں کی سربراہی میں ایک تحقیقی ٹیم سے آیا ہے. محققین کا کہنا تھا کہ انہوں نے مختلف قسم کے تجربات کیے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ اوپن AI کے ماڈلز انسانی معالجین کے مقابلے میں کیسے ہیں. ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق تہران نے اتوار کو کہا کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے اس کی 14 نکاتی تجویز کا جواب دیا ہے اور وہ اس رد عمل کا جائزہ لے رہا ہے. سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس مرحلے پر ہمارے پاس جوہری مذاکرات نہیں ہیں. برطانیہ کی سمندری تجارت کی نگرانی کرنے والی ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران کے ساحل سے آبنائے ہرمز کے قریب ایک بڑے جہاز پر متعدد چھوٹے جہازوں کے حملے کی اطلاع ہے. اتوار کو ایک مختصر بیان میں یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز UK MTO نے کہا کہ شمال کی طرف جانے والے نامعلوم بحری جہاز کے تمام عملے کو محفوظ بتایا گیا. اس واقعے کے بعد جو ایران کے شہر سرک سے 11 ناٹیکل 20 کلومیٹر مغرب میں پیش آئے. ایک اسرائیلی عدالت نے اتوار کے روز غزہ جانے والے ایک بحری بیڑے سے 2 غیر ملکی کارکنوں کی حراست میں 2 دن کی توسیع کر دی ہے، جنہیں پوچھ گچھ کے لیے اسرائیل لایا گیا تھا. ان کی نمائندگی کرنے والے ایک حقوق گروپ نے بتایا اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکے بندی کو توڑنے اور تباہ شدہ فلسطینی علاقے تک رسد پہنچانے کے لیے 50 سے زائد جہازوں کا فلوٹیلا فرانس، اسپین اور اٹلی سے روانہ ہوا تھا. انتظامیہ اور یورپ کے درمیان کسی نئے تنازع کے بغیر مشکل سے ایک ہفتہ گزرتا ہے.
لیکن ایک سال میں جس میں ٹیرف پر ایک بڑا تنازع دیکھا گیا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کو الحاق کرنے کی دھمکی دی ہے اور یوکرین کو دی جانے والی امداد پر اختلافات یورپ کو درپیش سب سے بڑا خطرہ نیٹو پر جاری ٹرانس اٹلانٹک تنازع ہے۔